السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ پچھلے 2 دنوں سے فرانس میں ہلاکت خیز مظاہرے جاری ہیں، جس میں پولیس اسٹیشنوں، ٹاؤن ہالز اور اسکولوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک نوعمر لڑکی کی ہلاکت کے بعد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ بدامنی میں اب تک 150 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پیرس کے متعدد مضافاتی علاقوں میں 24 پولیس اہلکار زخمی اور 40 کاریں جلا دی گئی۔ فرانسیسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہروں کی دوسری رات کی توقع میں 2000 اضافی پولیس اہلکار کو تعینات کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے آج جمعرات کو شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور تشدد کو ناقابل جواز قرار دیا۔ واضح ہے کہ 17 سالہ لڑکے کی پولیس کی گولی سے ہلاکت کے بعد ملک بھر میں مظاہرے پھیل چکے ہیں۔ نوجوان، جس کی شناخت نال کے نام سے ہوئی ہے، منگل کو پیرس کے مضافاتی قصبے اینٹیرا میں ٹریفک کی خلاف ورزی پر روکے جانے کے بعد مارا گیا اور جس افسر پر اسے گولی مارنے کا الزام ہے، اسے جیل لے جایا گیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں میکرون نے کہا، پولیس اسٹیشنوں، اسکولوں، ٹاؤن ہال جمہوریہ کے خلاف تشدد بلا جواز ہے۔ پولیس، فائر فائٹرز اور منتخب اہلکاروں کا شکریہ۔ CNN کی خبر کے مطابق انہوں نے صورتحال کے تناظر میں جمعرات کو سینئر وزراء کے ساتھ ایک بحرانی اجلاس بھی بلایا۔ گزشتہ روز سویڈن کے اسٹاک ہوم کے سب سے بڑی مسجد کے باہر ایک عراقی شہری کی طرف سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی مذمت میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ پولیس کی بھاری تعداد میں 37 سالہ سلوان مومیکا، جو کئی سال قبل سویڈن فرار ہو گیا تھا، اس نے چہارشنبے کے روز سویڈن کے دارالحکومت میں مسجد کے سامنے کئی صفحات کو جلانے سے پہلے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ پولیس نے اسے آزادی اظہار کے تحفظات کے تحت احتجاج کے لیے اجازت دی تھی، لیکن بعد میں کہا کہ اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جس نے پوری مسلم دنیا میں غصے کو جنم دیا ہے۔ سویڈن میں ایسا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کے خلاف آج جمعرات کو سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج درج کروایا۔ اردن نے جمعرات کے روز عمان میں سویڈن کے سفیر کو طلب کیا اور کہا کہ اس نے اس عمل کو اشتعال انگیز اور نسل پرستی سمجھا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی خطرناک نفرت اور اسلاموفوبیا کا مظہر ہے، جو تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے عید الاضحیٰ کے دن مینا میں حجاج کے لیے 72 ملین کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی ہے۔ 700 مال بردار ٹرکوں کو دودھ اور جوس کے 40 ملین پیکٹس لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا ہے کہ 1.42 کروڑ روٹیاں، 710,000 تیار کھانے، 17 ملین سے زیادہ پانی کی بوتلیں اور 3,36,000 برف کی سیلیں بھی فراہم کی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فیلڈ ٹیمیں حج مقامات پر حجاج کے لیے خوراک کی سپلائی کا جائزہ لیتی ہے اور سیلز آؤٹ لیٹس کی نگرانی کرتی ہے۔ حج سیزن کے دوران اشیاء ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے سویڈن کے اسٹاک ہوم سینٹرل مسجد میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ایک انتہا پسند کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ عرب نیوز اور سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نفرت انگیز اور بار بار کی جانے والی کارروائیوں کو کسی بھی جواز کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واضح طور پر نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دیتی ہے اور ان بین الاقوامی کوششوں کے براہ راست متصادم ہے، جو رواداری، اعتدال پسندی کی اقدار کو پھیلانے اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاستوں اور افراد کے مابین تعلقات کے لیے ضروری باہمی احترام کو سبوتاژ کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ سویڈن پولیس کی جانب سے احتجاج کی اجازت ملنے کے بعد گزشتہ روز اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ سعودی عرب میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جدہ اور مکہ میونسپلٹی نے مینا سے قربانی کے جانور لانے والے مختلف راستوں کی ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عکاس اخبار اور سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی کے حکام نے مینا اور مکے کے راستوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران مینا سے جدہ مکہ پرانے روڈ، جسے قدیم مکہ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، قربانی کے 128 جانوروں کا گوشت قبضے میں کر لیا۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ قربانی کا یہ گوشت بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں گاڑی میں مختلف خفیہ جگہوں پر رکھے گئے تھے، جنہیں ہمارے اہلکاروں نے تلاش کے دوران ضبط کر لیا۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ مینا سے لایا جانے والا 128 ذبح جانور اور انہیں لانے والی 20 گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ مینا سے اس طرح قربانی کا گوشت لانا منع ہے اور یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران روس کی تازہ ترین پیش رفت اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل کرنے کے معاملات پر غور کیا گیا۔ صدر اردغان نے کہا کہ اگرچہ سویڈن نے دہشت گردی کے قانون میں ترمیم کر کے درست سمت میں قدم اٹھایا، لیکن سویڈن میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے حامی دہشت گردی کے لیے بھرتی کرنے اور مالی امداد فراہم کرنے کے لیے آزادانہ طور پر مظاہرے کر رہے ہیں، جو ترکیہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس کے دوران وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی ترک صدر اردغان اور ترک عوام کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تقریب حلف برداری میں مدعو کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے معیشت، دفاع اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون مزید بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اماراتی طلباء کو گولڈن ویزا سے نوازا جائے گا۔ 10 سالہ قابل تجدید اجازت نامے اس سال سرکاری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو دیے گئے۔ یہ طلباء کی کوششوں، عزم اور علم کے حصول میں سبقت حاصل کرنے پر اسرار کے اعتراف اور تعریف میں کیا ہے۔